دنیا کے کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں قدرت اپنی پوری شان کے ساتھ موجود ہوتی ہے، جہاں پہاڑ صرف مٹی اور پتھر نہیں ہوتے بلکہ ایک کہانی ہوتے ہیں، جہاں ہوا بھی گزرتے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ انہی پہاڑوں کے درمیان ایک ایسا جانور رہتا ہے جو خاموش ہوتا ہے مگر اس کی موجودگی پورے علاقے پر اپنی پہچان چھوڑ دیتی ہے۔ یہ جانور مارخور ہے، پاکستان کا قومی جانور۔ مارخور ایک جنگلی بکرا ہے، لیکن اسے عام بکری سمجھنا قدرت کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اس کی پوری زندگی سخت حالات کے درمیان گزرتی ہے۔ برف، تیز ہوائیں، کم آکسیجن اور خطرناک چٹانیں، یہ سب مارخور کے لیے روز کا معمول ہیں۔ جہاں انسان کا قدم ڈگمگا جاتا ہے، وہاں مارخور اطمینان سے چل رہا ہوتا ہے۔ علمی زبان میں مارخور کو کپرا فالکنیری کہا جاتا ہے۔ یہ بکریوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے مگر اپنی جسمانی طاقت، بیلنس اور انٹیلیجنس کی وجہ سے بالکل الگ مقام رکھتا ہے۔ اس کی سب سے واضح پہچان اس کے اسپائرل یعنی گھومتے ہوئے سینگ ہیں جو دور سے بھی پہچان لیے جاتے ہیں۔ مارخور کا نام قدیم کہانیوں سے جڑا ہوا ہے۔ رومن اور فارسی روایات کے مطابق مر کا مطلب سانپ اور خور کا مطلب کھانے والا لیا جاتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مارخور سانپوں کو ختم کر دیتا ہے یا ان کے زہر کا اثر کم کر دیتا ہے۔ اگرچہ سائنس اس بات کی تصدیق نہیں کرتی، لیکن یہ کہانیاں مارخور کے اثر اور خوف کو ظاہر کرتی ہیں جو یہ جانور انسانی سوچ پر چھوڑ چکا ہے۔ مارخور دنیا میں بہت محدود علاقوں تک سمٹ کر رہ گیا ہے۔ پاکستان ان ملکوں میں سب سے اہم ہے جہاں مارخور کی بڑی آبادی موجود ہے۔ گلگت بلتستان کے بلند پہاڑ، چترال کی گہری وادیاں، ہونجا کی چٹانیں، سوات اور کوہستان کے دور دراز علاقے، یہ سب مارخور کے گھر ہیں۔ ان مقامات پر سردی کے موسم میں درجہ حرارت شدید حد تک گر جاتا ہے، برف ہر چیز کو ڈھک لیتی ہے اور زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے، مگر مارخور انہی حالات میں اپنی زندگی کا سلسلہ برقرار رکھتا ہے۔ مارخور کا جسم پہاڑی زندگی کے لیے خاص طور پر بنا ہوتا ہے۔ اس کے کھر ایسے ہوتے ہیں جو پتھروں پر پھسلتے نہیں۔ اس کی ٹانگیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ یہ سیدھی کھڑی چٹان پر بھی اپنا وزن سنبھال لیتا ہے۔ اس کا بیلنس اتنا بہترین ہوتا ہے کہ کبھی کبھی لگتا ہے جیسے یہ پہاڑ کا حصہ ہو۔ مارخور کے سینگ صرف خوبصورتی کی علامت نہیں بلکہ اس کی شناخت ہے۔ نر مارخور کے سینگ وقت کے ساتھ بڑھتے رہتے ہیں اور کئی دفعہ 5 فٹ تک لمبے ہو جاتے ہیں۔ یہ سینگ اکثر میٹنگ کے موسم میں استعمال ہوتے ہیں جب نر مارخور اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ مقابلے قدرتی ہوتے ہیں اور زیادہ تر بغیر نقصان کے ختم ہو جاتے ہیں۔ مارخور کا رنگ موسم کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ سردی میں اس کے بال لمبا اور گھنا ہو جاتے ہیں تاکہ ٹھنڈ سے حفاظت ہو سکے۔ گرمیوں میں یہ بال چھوٹے اور ہلکے ہو جاتے ہیں۔ نر مارخور کی لمبی داڑھی اسے اور بھی شاندار بنا دیتی ہے، جیسے کوئی پہاڑی بادشاہ خاموشی سے اپنی سلطنت دیکھ رہا ہو۔ مارخور مکمل طور پر سبزی خور جانور ہے۔ یہ پہاڑی گھاس، جھاڑیاں، درختوں کے پتے اور مختلف جڑی بوٹیاں کھاتا ہے۔ یہ جڑی بوٹیاں اکثر ان علاقوں میں ہوتی ہیں جہاں عام جانور نہیں پہنچ پاتے۔ سردی کے دنوں میں جب زمین برف سے ڈھک جاتی ہے، مارخور درختوں کی چھال اور سوکھے پتے بھی کھا لیتا ہے۔ یہ اس کی اڈیپٹیبلٹی کا ثبوت ہے۔ قدرتی نظام میں مارخور اکیلا نہیں رہتا۔ برفانی چیتا، بھیڑیا اور کچھ اور جنگلی جانور اس کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں۔ یہ سب قدرت کے نظام کا حصہ ہیں اور ماحول کا توازن برقرار رکھتے ہیں۔ لیکن مارخور کے لیے سب سے بڑا خطرہ قدرتی نہیں بلکہ انسانی ہے۔ انسان نے لمبے عرصے تک مارخور کو صرف شکار کی نظر سے دیکھا۔ اس کے خوبصورت سینگ اور شاندار جسم لوگوں کے لیے فخر کی نشانی بن گئے۔ دھیرے دھیرے یہ روایت بڑھتی گئی اور مارخور کی تعداد کم ہوتی چلی گئی۔ ایک وقت ایسا آیا جب کچھ علاقوں میں مارخور بالکل نظر آنا بند ہو گیا۔ 1990 کے قریب حالات بہت سنجیدہ ہو چکے تھے۔ ماہرین کو خوف تھا کہ اگر اسی طرح روایت جاری رہی تو مارخور صرف تصویروں اور کتابوں تک محدود ہو جائے گا۔ اسی موقع پر پاکستان میں سوچ بدلی۔
फैसला किया गया कि मार्कहोर सुनो को सब, सिर्फ ये कानून से मरकोर हमारी नहीं पहचान है। बल्कि लोगों की आने सोच हिफाजत बदल कर करना हम बचाया सब की जाए। जिम्मेदारी है। कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन का तस्वुर सामने आया। Easy now, मुकामी my लोगों को इस friend. प्रोसेस का हिस्सा बनाया गया। Let's उन्हें walk समझाया गया कि together. जिंदा मार्कहोर उनके लिए ज्यादा Good. कीमती है। Keep going. महदूद और कानूनी शिकार से हासिल होने वाली रकम को इलाकाई तरक्की पर लगाया गया। इससे लोगों का रवैया बदला और वो खुद मार्कहोर के निगहबान बन गए। इस अप्रोच ने हैरत अंगेज नतीजे दिए। कुछ ही सालों में मार्कहोर की तादाद में इजाफा होने लगा। जहाँ कभी सिर्फ खामोशी होती थी, वहाँ दोबारा पहाड़ों पर मार्कहोर नजर आने लगे। दुनिया भर के कंजर्वेशन इदारों ने पाकिस्तान के इस मॉडल को मिसाल करार दिया। 2020 में मार्कहोर को इंटरनेशनल सतह पर बेहतर मुकाम दिया गया। ये इस बात का सबूत था कि अगर इरादा मजबूत हो तो कुदरत को बचाया जा सकता है। मार्कहोर सिर्फ एक जानवर नहीं रहा, बल्कि एक कहानी बन गया। बचाव, उम्मीद और तवाजुन की कहानी। मार्कहोर को पाकिस्तान का कौमी जानवर इसलिए बनाया गया कि ये जानवर पाकिस्तानी मिजाज से मिलता जुलता है। मार्कहोर के मुताल्लिक बहुत सी दिलचस्प बातें हैं। ये 3000 मीटर से ज़्यादा बुलंदी पर रह सकता है। ये खामोशी से चलने में महारत रखता है।